اب میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر جرأت عباس شاہ صاحب سے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور احساس زندگی پر اظہار خیال کریں۔ ڈاکٹر جرأت عباس شاہ صاحب۔ میں سب سے پہلے صدر محفل پروفیسر شفقت بزدار صاحب سے اجازت چاہوں گا۔ آج گفتگو کرنے سے پہلے یہ میرے لیے اور میری زندگی کے لیے ایک خوبصورت ترین لمحہ ہے کہ جن اساتذہ سے میں نے لکھنا، پڑھنا، بولنا سیکھا تھا، آج ان کے سامنے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے 4 موضوع ہیں: ادب، تہذیب، تاریخ اور سیاست، اور میرے سامنے وہ 4 شخصیات بیٹھی ہیں جن سے یہ چاروں چیزیں میں نے سیکھی ہیں۔ میری مراد ہے ادب کی بات آئے تو میں نے افتخار بیگ صاحب سے سیکھا ہے، تہذیب کی بات آئے تو میں نے شفقت بزدار صاحب سے سیکھی ہے، تاریخ کی بات آئے تو میں نے مار اختر وہاب سے سیکھی ہے، سیاست کی ابجد میں نے اپنے بڑے بھائی فرحان یاسر چاند رضوی سے سیکھی ہے۔ اور آج انہی 4 باتوں پر، موضوعات پر میں نے بات کرنی ہے۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے، میں نے آج تک اس طرف بیٹھ کے ان چاروں کی باتیں سنی ہیں، اور آج مجھے پہلی دفعہ یہ چاروں ایک ہی بزم میں مل گئے ہیں، جہاں آج تک میں نے جتنا سنا ہے آج ان سب کو میں نے سنوانا ہے۔ اس کتاب میں جو خاکہ لکھا ہے لطیف قمر بھائی نے، بلکہ میں سب سے پہلے سر محسن عدیل صاحب کا، شوق صاحب کا، ادبی فورم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی، اور پریس کلب کا اس طرح خوبصورت بننا یہ میرے لیے تحیر اور تعجب کی بات تھی، اور میں دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سماج میں جو تخلیق کار ہے وہ اس سماج کا سب سے خوبصورت آدمی ہے، اور جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ سچے میں انسان ہیں۔ لطیف قمر نے خاکہ لکھا ہے، پہلے اس خاکے میں ایک اضافہ میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ چائے کے شائق ہیں میرے استاد مار اختر وہاب صاحب۔ تو ایک دفعہ اردو ڈپارٹمنٹ میں تشریف لائے تو میں نے کہا سر چائے، کہتے بالکل چائے پینی ہے۔ تو ہمارے ایک دوست تھے ساتھ، میں نے کہا چائے پینی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا استاد جی یہ آپ کا شاگرد کہتا ہے کہ میں نے چائے نہیں پینی۔ کہتا ہے یار چھوڑ، یہ تو مشرک ہے، آپ اور میں چائے پیتے ہیں۔ دوسرا ایک تقریب میں میزبان تھا، تو میں نے سر کو کہا کہ سر آئیں اور آپ بات کریں، اور مجھے پتہ ہے کہ سر سے بات کرنی ہو اور تاریخ پر بات کرنی ہو یا تقریب میں سر سے تقریر کروانی ہو تو وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں، تو وہ کم از کم 1857 سے شروع کرتے ہیں۔ تو سر نے کہا جرأت عباس کتنا وقت ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا سر اتنا وقت ہے کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور ابھی پہ ختم کر دیں۔ تو اب آتے ہیں اس کتاب پر۔ اس کتاب کے پہلے حصے میں مار اختر وہاب صاحب مجھے اس سماج کے وہ نباز نظر آئے ہیں جنہوں نے اس سماج کی بیماریوں کی نشاندہی کی ہے، اور شاید ہم میں سے ہر ایک آدمی سماج کی ان برائیوں کو جانتا بھی ہو، گفتگو بھی کر سکتا ہے، بات بھی کرے گا، لیکن ان برائیوں کو، ان مسائل کے ادراک کو سمجھنا، ان مسائل کو سمجھ کر ان کا حل پیش کرنا آپ کو اس احساس زندگی میں ملے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جو استاد ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہی موٹیویشنل سپیکر ہے۔ اس کتاب میں مار اختر وہاب صاحب ایک نفسیات دان، ایک موٹیویشنل سپیکر کے طور پر آپ کو نظر آئیں گے،
اور تقریباً 11 مضامین ایسے ہیں جس میں مار اختر وہاب صاحب نے سماج کا نفسیاتی جائزہ لیا ہے، اور نفسیاتی جائزہ لے کر اس پورے سماج کی ان بیماریوں کی نشاندہی کر کے ان بیماریوں کے لیے دوا کا تجویز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لکھاری جس نے نہ صرف اس بیماریوں کو دیکھا ہے بلکہ اس کا حل بھی پیش کیا ہے، تو وہ میرے قرب و جوار میں وہ پہلے لکھاری مار اختر وہاب صاحب ہی ہیں۔ اب آتے ہیں تاریخ پر۔ یہاں میں ایک دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا، اور اگر بات میری تھوڑی سی طویل ہو جائے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی۔ تاریخ حالات و واقعات کا وہ مجموعہ ہے جس میں سے سچ تلاش کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، اور تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی تک یہ نظریات ہیں کہ کیا تاریخ حقیقت ہوتی ہے یا تاریخ فکشن ہوتی ہے۔ میں ایک تن بیتی بات آپ سے، میرے بڑے بھائی موجود ہیں، ایک ہمارے کالج میں مسئلہ ہوا، پرنسپل کے ساتھ کوئی الجھن ہوئی کسی دوست کی، 2 اس کے گواہ تھے، اور انہی دنوں میں چاند بھائی کے ساتھ میری تاریخ پر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ دونوں کو بطور گواہ لیا گیا۔ جب ہم نے دونوں گواہوں کی گواہی سنی نا، ایک کی اور ایک کی اور، واقعہ ایک ہے، بات ایک ہے، گواہ 2 ہیں، ایک کی گواہی کچھ کہتی ہے اور ایک کی گواہی کچھ کہتی ہے۔ تو چاند بھائی نے مجھے کہا، جرات عباس، اتنے دنوں سے میرا سر کھایا ہوا تھا، یہی تاریخ کی حقیقت ہے، اور یہی تاریخ کی حقیقت ہے کہ تاریخ فاتح نے لکھی ہے، اور اس نے تلوار کی نوک پر لکھوائی ہے۔ اس تاریخ سے سچائی کو تلاش کرنے اور اس کو حقیقت سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ تاریخ مفتوح کی لکھی نہیں گئی، مضروب کی لکھی نہیں گئی۔ مفتوح بیچارے نے صرف ضرب کھائی ہے، اور اس کے ضرب کا احساس کسی نے کیا ہی نہیں۔ طاقت کے زور پر، زر کے زور پر لکھوائی ہوئی تاریخ کو ہم پڑھ کر اگر حقیقت سمجھتی ہیں تو اس سے بڑا جبر کیا ہو سکتا ہے۔ اور جس عہد میں ہم بیٹھے ہیں اور جس عہد میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ عہد تاریخ کا نہیں ہے، یہ عہد نیو تاریخیت کا ہے، نئی تاریخیت کا ہے، جہاں تاریخ کو ایک فکشن سمجھا جاتا ہے، اور جہاں تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے، اور ان واقعات کو، ان حالات کو، ان باتوں کو چھان بین کر، کرید کر سچائیوں، صداقتوں کو صفحہ پر کرتاس کیا ہے مار اختر وہاب صاحب نے۔ اور یہ ایک تخلیق کار کی فنکاری ہوتی ہے، ایک تخلیق کار کا فن ہوتا ہے کہ وہ ان حقیقتوں کو کس اسلوب میں بیان کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تقریب رونمائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مار اختر وہاب صاحب نے اس کتاب میں سندھ کی رونمائی جو ہے وہ کر دی ہے، جس میں آپ کو سندھ کی روح نظر آئے گی، جو دنیا کی تیسری بڑی تہذیب ہے، اس کی وہ سچائیاں انہوں نے اپنے ایسے اسلوب سے، یہ نہیں کہا مبلغ نہیں بنے، یہ نہیں کہا یہ جھوٹ ہے یہ غلط ہے، مفتی نہیں بنے، انہوں نے ایک انتہائی فنکاری سے، انتہائی چابک دستی سے تاریخ کے ان آراق میں سے سچائیوں کو کرید کر لفظوں کے احساس سے بھر کر لفظوں کو زینت بنا کر کتاب کی شکل دی ہے، جو آج آپ کے سامنے ہے، جس کو ترتیب دیا ہے ہمارے چھوٹے بھائی مدثر صاحب نے، جو بہت ہی ڈھیروں داد و تحسین کے مستحق ہے۔ تیسرا ان کا پورشن ہے ادب کا۔ ادب میں احمد ندیم قاسمی پہ لکھا ہوا مضمون میں سمجھتا ہوں کہ وہ تشنہ ہے،
مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ابھی بات کرنی چاہیے تھی سر کو. ریاض راہی صاحب سے بڑی خوبصورت ان کی شخصیت کا اور ان کے علم ادب کا اظہار کیا ہے. حسن عسکری کی روایات کو، ادب پروری کو، ان کی تنقید کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے ماہر اختر وہاب صاحب نے، وہ بھی صد لائق تحسین ہے. میں اس کتاب کی ترتیب پہ اپنے چھوٹے بھائی مدثر شبیر دھت صاحب کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں لیا والوں کو اور تمام احباب ایک دل سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اعتراف مر گیا ہے اور مرتا جا رہا ہے. آج کے اس عہد میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چاروں شخصیات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ یعنی ڈاکٹر افتخار بیگ صاحب، ماہر اختر وہاب صاحب، پروفیسر شفقت بزدار صاحب اور پروفیسر فرحان یاسر چاند صاحب، یہ لیا اور لیا والوں کے لیے بلیسنگ ہے. ان کے اعتراف میں کی جانے والی تقاریب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری لیا کی شناخت ہیں، وہ ہمارے لیا کا چہرہ ہیں. میں اس تمام محتمم حضرات کا، مدثر شبیر دھت صاحب کو خراج تحسین اور ڈھیروں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے ہی ایک شاندار لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.